نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مطلوب انقلابی شہید کی دوسری برسی کے مہمان خصوصی سجادہ نشین دربار عالیہ ریاض شریف جناب صاحبزادہ غلام جنید قاسم صاحب، محمد مطلوب انقلابی کی لخت جگر اور اس حلقہ سے امیدوار اسمبلی جناب محمد ولید انقلابی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کوٹی کے صدر جناب پرویز اکبر صاحب، سابق چیئرمین پی ایس ایف اور امیدوار اسمبلی جناب سردار آفتاب انجم صاحب، سابق سٹی صدر اور پیپلز پارٹی کے نظریاتی فکری رہنما سید فرد عباس کاظمی صاحب، سابق امیدوار اسمبلی جناب رشید وانیہ صاحب، محترم حاجی اکبر صاحب جو یو کے سے بطور خاص برسی میں شرکت کے لیے تشریف لائے، نور صاحب اور ایڈوکیٹ صاحبہ، سید ابراز سرور شاہ صاحب اور خورشید عباسی صاحب سے لے کر اسٹیج کے آخر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کھڑے جالوں تک میرا جی چاہتا ہے کہ سب کا نام لیں، لیکن برسی کی دعا کا وقت جو طے کیا گیا تھا وہ 1 بجے کا تھا اور ابھی 3 بجنے کو ہے۔ سارے لوگوں کی انتخابی اور سیاسی مصروفیات بھی ہیں، بہت ساری سٹیج سے ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جن کا شاید میں ایک ایک کر کے جواب بھی نہ دے سکوں، اپنے قیادت کو اپنے بھائیوں کو مطمئن بھی نہیں کر سکوں۔ چودھری لطیف اکبر صاحب کی صحت خراب تھی جس کی وجہ سے انہوں نے آنا تھا برسی میں، لیکن رات کو انہوں نے کہا کہ میں سفر نہیں کر سکتا، وہ نہیں آ سکے، اور پارٹی صدر چودھری یاسین صاحب کے والد گزشتہ رات کو انگلینڈ میں انتقال کر گئے، اور میں صبح کٹلی ان کے گھر گیا تو وہ مجھ سے پہلے نکل چکے تھے، بڑالی سے جا رہے تھے، تو میری بات ہوئی۔ یقیناً ان کے والد کا انتقال بھی ہمارے لیے قابل افسوس ہے، اور پھر جب دسمبر کا ذکر ہوتا ہے تو بہت ساری شخصیات جو ہم سے جدا ہوئی ہیں، نومبر کا ذکر ہوتا ہے تو وہ شخصیات جن میں محمد مطلوب انقلابی شہید باجی میاں قاسم صاحب، طارق اجر صاحب اور بہت سارے لوگ، سب کا نام یہ مرزا توصیف جلال، حاجی فاروق جو ان کے ساتھ ہی شہید ہوئے، چودھری عدالت صاحب 2 دن پہلے ہم سے جدا ہوئے۔ یہاں پر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا اس کا، کیونکہ اب وقت دعا کا قریب ہے، باجی صاحب کی طبیعت بھی خراب ہے، وہ دھوپ میں بیٹھنا چاہتے تھے تو میں نے منع کیا، میں نے کہا جی آپ ادھر ہی بیٹھیں گے، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ادھر چلے جائیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ وہ بہت اندر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ 1 بجے دعا ہونی چاہیے تھی، لیکن اب یہاں پر آئے ہوئے مہمانان گرامی اور جتنے لوگ، سارے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے، اندازہ ہے کہ 1 بجے دعا ہوگی، لیکن وہ اپنی مرضی سے کوئی 12 بجے آیا، کوئی 1 بجے آیا، کوئی 2 بجے، کوئی 3 بجے، اور کوئی ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بھی آیا ہوگا۔ یقیناً اگر ہم سب وقت کا خیال رکھتے تو بہت سارے لوگ جو اس پنڈال کے اندر مؤذین ہیں، ہمارے مہمان ہیں، وکلاء حضرات ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی بات کر لیتے اور ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی اور دعا بھی لیٹ نہ ہوتی، لیکن سارے لوگوں کے اپنے مزاج کے مطابق سفر اور امن کی وجہ سے یہ پروگرام، میں تو 10 بجے آیا تھا، 10 بجے سے لے کر جو ہے ابھی 3 بجے تک جو ہے نا یہ فنکشن جاری و ساری ہے۔ ایک انتہائی جو دکھ والی بات ہے کہ محمد مطلوب انقلابی کی شخصیت کے لیے ان کی برسی کے موقع پر جو شخص 2 گھنٹے
اپنے زندگی میں سے نہیں نکال سکتا وہ کسی کے لیے کیا کر سکے گا؟ ہر شخص مصروف ہے، سارے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، سارے لوگوں کے ووٹر سپورٹر، ہر شخص نے کسی نے کمپین کرنی ہے، کوئی امیدوار ہے، کوئی سپورٹر ہے، سارے مصروف ہیں۔ لیکن آج کی برسی میں یقیناً اگر سارے لوگ آ جاتے ہیں تو یہاں ہی کمپین ہو جاتی ہے، اور جو آپ کو جگانے والا، جو نظریہ، سوچ، فکر بتانے والا شخص ہے، اس کی برسی سے ہٹ کر آپ کون سی کمپین کر لیں گے، کتنے ووٹ مانگ لیں گے، کتنے لوگوں کو جمع کر لیں گے؟ یہ ایک اپنے افسوس امر ہے، اور اس کا ذکر جو ہے نا میں ضروری سمجھتا تھا کہ وہ شخص جس نے ہمیں حق بات پر ڈٹ کر ظالم سامراج کا مقابلہ کرنے کا سبق سکھایا، راستہ سکھایا، اس کی برسی میں آنے کی بجائے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں۔ جس نے ووٹ لینے کا، دینے کا، عزت وقار کا راستہ دکھایا، اس کے لیے 2 گھنٹے نکالنا میرے نہیں خیال کہ کوئی مشکل ہو۔ لیکن بہرحال یہاں پر چونکہ فرض شاہ صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی، ہمارے لیے اصلاحی پہلو ہے، اصلاح کی طرف انہوں نے رہنمائی کی ہماری، وہ یقیناً ان کی پارٹی کے لیے خدمات، یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کی ہم سے کئی گنا زیادہ خدمات ہے پارٹی کے لیے۔ لیکن اب جو چھوٹی موٹی جس کی طرف جو خرابیاں ہوئی ہیں وہ بلدیاتی الیکشن کی وجہ سے اور ٹکٹوں کے اجرا کی وجہ سے، دیکھیں انسان کے فیصلے جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ درست ہوں، کبھی کبھار انسان کے فیصلوں پر اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور انسانوں کے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی جو فیصلے کیے ہیں، ہمارے چودھری یاسین صاحب ہمارے پارٹی صدر ہیں، انہوں نے ٹکٹوں کے فیصلے کیے، کھریٹا میں ٹکٹوں کے فیصلے ہوئے، نکیال میں ہوئے، سیسا میں، کوٹلی شہر میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو 10 بندے 15 بندے ہوں وہ سارے جو وہ الیکشن لڑ سکیں، یہ مشکل بات ہے۔ 10 میں سے 5 میں سے 1 کا انتخاب کرنا جو مجبوری ہوتی ہے، 1 کو ٹکٹ ملتا، باقی اس کے ساتھ رکھتے ہیں، جڑتے ہیں، وہ الیکشن جیتتا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا سا جو ہو سکتا ہے اگلی برسی میں بہت خوبصورت، اس سے اچھا ماحول، سارے لوگ یہاں موجود ہوں، کوئی کسی وجہ سے نہیں آیا تو ہم اس کو جو ہے نا، ہمیں اس کو دھکا دے کے اپنی صفوں سے باہر نہیں نکالنا۔ اگر کوئی کسی ٹکٹ کا غلط فیصلہ ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے، ہم نے راضی کیا، اور اب باقی جو لوگ ناراض ہیں ان کو ہم نے راضی کرنا ہے، اپنی صفوں میں لانا ہے، اپنے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ان کو ملانا ہے۔ یہ تھوڑی بہت جو ماحول بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اگر کارکنوں نے باتیں کی ہیں تو یقیناً یہ جو ہے نا یہ سچائی کی باتیں، فرض شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، یقیناً میری کہیں غلطی ہوگی، کہیں پروفیسر اکبر صاحب کی غلطی ہوگی، آفتاب انجم صاحب کی غلطی ہوگی، ہماری غلطیاں، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور کوئی پارٹی سے، نظریے سے، سوچ فکر سے ان کا اختلاف نہیں، ہمارے فیصلوں سے اختلاف ہے۔ اور فیصلوں کے حوالے سے میں نے کہا کہ اللہ کی تقدیر جب بعض فیصلوں پہ غالب آ جاتی ہے، کسی کے نصیب میں جب کوئی اچھی بات ہو تو ہم شاید وہ فیصلہ اس کی وجہ سے کرتے ہیں، باقی کسی کی بدنیتی کسی فیصلے کرنے میں، ٹکٹ جاری کرنے میں۔ اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع کونسل کے امیدوار ہیں، لوکل کونسل کے امیدوار ہیں، ہماری پارٹی کے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ چلیں گے۔ جو راضی ہوئے وہ تو ساتھ کھڑے ہیں، جو ناراض ہیں ان کو ہم راضی کریں۔ چودھری یاسین صاحب کی قیادت میں سارے لوگ مل جل کر ہم اپنے ان لوگوں کو ساتھ لائیں گے۔ فرض شاہ صاحب کی جہاں ضرورت پڑے گی ہم انہیں بھی گزارش کریں گے، رشید بانیہ صاحب کی ضرورت پڑے گی، باجی صاحب کی ضرورت پڑے گی، جہاں جس کی ضرورت پڑے گی وہاں پر ہم ان لوگوں کو راضی کریں گے۔ دوسری بات، پہلی بات یہ تھی، دوسری بات محمد ولید انقلابی، محمد ولید انقلابی، محمد مطلوب انقلابی کا لخت جگر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے محمد ولید انقلابی کو اس حلقہ سے ٹکٹ جاری کیا۔ محمد ولید انقلابی کو آپ نے 18,000 ووٹ دیے، اور جب تک محمد ولید انقلابی کے پاس وہ مینڈیٹ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ووٹ دیے، پارٹی نے ٹکٹ دیا اور وہ الیکشن لڑے۔ تو یہ جو اختلافات
اس پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، یہ ہمیشہ رہے۔ میں جب پیر صاحب نے ذکر کیا پی ایس ایف، میں 87 میں کالج میں گیا ہوں، اس وقت سید صاحبزادہ مدر کاظمی یونین کے صدر تھے، محمد علی رٹھور سیکرٹری تھی، سردار نظافت یا وہ ایک اور تھا سیسا کا اور بلوچ کا، یہ چار جو ہے یونین کے۔ اس وقت مجھے باخدا کوئی پتہ نہیں تھا کہ رٹھور کون ہوتا ہے، اور یہ آفتاب انجم کس برادری کا ہے، فرد شاہ صاحب کا پتہ تھا یہ سید ہے۔ تو سید ہمارے لیے ہمیشہ قابل ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سید کا احترام ہمارے دل میں ہو، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ تو پیر صاحب آپ کی جو رہنمائی ہے اس کو ہم سبق، اس کو ہم وصیت اور نصیحت سمجھتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگ ہماری پارٹی کے اندر ناراض ہیں ان کو راضی اس لیے کہ جس شخص کی برسی میں ہم موجود ہیں، مطلوب انقلابی شہید نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا، ہمیشہ لوگوں کو ایک دوسرے کے سینے سے سینے ملایا، ہاتھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، زنجیریں بنانے کی کوشش کی، متحد و منظم کرنے کی کوشش کی۔ اور خدا نخواستہ اس برسی کے اندر یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں یقیناً وہ جس طرح شاید مقبول غورسی صاحب نے کہا کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کچھ مطلوب انقلابی صاحب کی کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ یہاں پر آئے، اور وہ ان کی شخصیت سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ محمد مطلوب انقلابی تھے، وہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ایک کردار تھا، ان کے اندر روحانیت، ان کے اندر جو ہے بھٹو شیخ کا نظریہ تھا، اور ہم نے میرے سمیت سب لوگوں نے ان کے نقشے قدم پر چل کر یہاں پر سیاست کی، چاہے وہ کونسلر ہے، چاہے وہ منسٹر ہے، چاہے وہ ضلع کونسل کا ممبر ہے، یا کوئی سینئر پارٹی کا عہدیدار ہے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ جہاں جہاں کوئی اختلاف ہمارے درمیان موجود ہیں، جو بندہ اپنا رول ادا کرتا ہے، اور میری سارے دوستوں سے گزارش ہوگی کہ ہماری عزت اور وقار محمد مطلوب انقلابی صاحب کی پارٹی، ان کے نظریے سے ہماری محبت، ہمارا خلوص ان کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ اور اگر ہم برسی میں مطلوب انقلابی شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم ان کے بیٹے کے ساتھ جو عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے نظریے کے ساتھ، تو پھر ہمیں اپنے امیدواروں کے ساتھ ہر صورت میں کھڑا ہونا چاہیے، وہی ہماری پارٹی کی ٹکٹ ہولڈر ہے، اور جہاں پر جو بھی خرابی ہے ہم مل جل کر دور کریں گے۔ میں تمام قائدین سے گزارش کرتا ہوں کہ محمد مطلوب انقلابی شہید کی برسی پر جو لوگ آئے ہمارے مہمان، بہت سارے لوگ باتیں نہیں کر سکے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مہمان جو ہے وہ ان کو پراپر بٹھا نہیں سکے، اس پر بھی معذرت چاہتے ہیں، اور یہاں ہم سب میزبان ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک تو وقت کا خیال رکھیں برائے مہربانی۔ اب جو لوگ تقریریں کر چکے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا عقیدت کا اظہار کیا، جو لوگ یہاں پر بات نہیں کر سکے انہوں نے جو ہے نا وہ مطلوب انقلابی کے مزار اور ان کی قبر کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیا، اور پھر یہاں پر جو ہم بلند و بلند دعویٰ کرتے ہیں، میں اپنی تقریروں میں یا میرا دوست کوئی بھائی یہ کہتا ہے کہ ہم مطلوب انقلابی کی قبر سے وفا کریں گے، تو پھر قبر سے وفا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے نظریے سے، ہم ان کی سوچ سے، ہم ان کی فکر سے، اور ہم جو ان کی برسی کا دن ہے اس پر ہمیں سب کو موجود ہونا چاہیے۔ تو میں نے بہت ساری باتیں، میرا جی چاہتا تھا کہ مطلوب انقلابی شہید کی زندگی کے جو وہ میں نے ان کو بطور ماڈل، ہم نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم گھریٹا کے لوگوں، آج میں صبح آج کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ آپ جو ہے محمد مطلوب انقلابی شہید جیسی قیادت تلاش کر رہے ہیں تو اس کو وقت لگے گا۔ محمد مطلوب انقلابی شہید جو ہے وہ پوری ریاست میں اس طرح کی شخصیت ہے، تو آپ گھریٹا میں، نگیان میں یا کوٹلی میں کیسے تلاش کریں؟ آپ ولید انقلابی کا ساتھ دیں گے، ولید انقلابی اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے گا، اپنے والد کے دوستوں کو ساتھ لے کے چلے گا، تو پھر آپ کو محمد مطلوب انقلابی کی صورت میں ایک لیڈر ملے گا۔ لیکن اس کے لیے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جو شخص یہاں پر سٹیج پہ آیا، جو پنڈال میں بیٹھا ہوا ہے، سب کو پتا ہے کہ کون کیا غلطی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا وہ وفاؤں کے دعوے کرتے ہیں، قبر سے وفا نبھانے کے۔ تو یہ مبالغہ رہی سے ہٹ کر، جس طرح فرید عباس کاظمی صاحب نے کہا کہ ہمیں سٹیج پہ آ کر مبالغہ رہی کی بجائے سچ کی، حق کی بات کرنی چاہیے۔ ہمیں
اللہ نے, اللہ کے رسول نے اور امام حسین کی قربانی نے اور پھر ہمارے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے, محترم بیر سنگھ بھٹو شہید نے اور بلاول بھٹو نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ ہمیں سچ اور حق پر ڈٹ کر, اصولوں پر جو قائم رہ کر اپنے نظریے, اپنے سوچ و فکر کی جو ہے نا وہ پاسداری کرنی چاہیے. تو میں شاید چونکہ دعا کا وقت قریب ہے اور سارے لوگ اس انتظار میں کہ وہ جو ہے نا دعا کے بعد جو ہے اپنے سیاسی بلدیاتی الیکشن کی سیاسی مصروفیات کے لیے سارے جانا چاہتے ہیں. ایک بار پھر میں ولید انقلابی صاحب آپ کا, رؤف جونوی صاحب کا, پیپلز پارٹی کھلٹا کے صدر پرویز اکبر صاحب اور سارے جتنے بھی لوگ جو تنظیم ہے, جو لوگ اس منتظمین ہیں, سارے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ہم اپنی اصلاح کریں اور ہم اپنی جب غلطی کی درستی کر لیں گے تو پھر کسی پر شاید ہمیں انگلی نہ اٹھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.